اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے باعث برکت و رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے نبی مکرم، آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن ہی نے آپ کے اسوہ حسنہ کی تعریف کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی، رسول کی زندگی ایک بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ تم اپنے رسول کی زندگی کے مطابق، رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اس کے بہترین طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ جب اللہ کریم اپنے محبوب کا ذکر خود بلند فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو میں اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول یہ پیغام پہنچا دو، بلغ ابلاغ کر دو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پہنچایا جا رہا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام خداوندی ہم تک پہنچایا قرآن کی صورت میں۔ تو آج ہمارے لیے مشعل راہ قرآن ہے، ہدایت کے لیے قرآن ہے۔ قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کرے گا ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی قرآن بتائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کی بات بھی قرآن کرتا ہے، آپ کے اخلاق کی بات بھی قرآن کرتا ہے، آپ کے کردار کی بات بھی قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو آپ نے اپنے کردار کو، اپنی ذات کو پیش کیا۔ آپ نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، دیکھتے نہیں ہو بھلا تمہارے درمیان میں نے ایک زندگی گزاری ہے، عمر گزاری ہے، میرا کردار، میرا کریکٹر، میرا طرز حیات تمہارے سامنے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے، مشرکین بھی، وہ آپ کو امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی بھی اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ یہ نبی کا کمال ہے، نبی کا اسوہ ہے۔ مگر ہم کیا ہیں نبی کے نام لیوا؟ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، ہماری زندگی صرف نعروں تک محدود ہے۔ دعوے ہم کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کے، مگر کردار ہمارا کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے ملک میں، پاکستان میں خالص ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہر قسم کی ملاوٹ، ہر شعبے میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں۔ تعلیم میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم صحیح نہیں دیتے۔ ٹیچر جو ہیں وہ تعلیم صحیح ڈلیور نہیں کر رہے، ادارے تعلیم نہیں دے رہے، ڈاکٹر اپنے فرائض منصبی کو صحیح ادا نہیں کر رہا، تو یہ ملاوٹ نہیں ہے؟ جو محراب و منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دین کی صحیح تعلیم نہیں دے رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ملاوٹ ہے۔ نام لیا جاتا ہے، پہلے رسمی طور پہ قرآن کی آیت پڑھ لی جاتی ہے، مگر اس کے بعد سب قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، قرآن تو نہیں بتایا جاتا ہے، قرآن نہیں سکھایا جاتا ہے۔ تو کون سا شعبہ جہاں پر ملاوٹ نہیں ہے؟ آپ دودھ کی ملاوٹ کو روتے ہیں کہ دودھ میں پانی ڈالا، یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ کوئی ایک چیز بتائیں جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ خالص مرچ آپ بازار سے لے کر دکھائیں، خالص ہلدی لے کر دکھائیں، کچھ بھی خالص آپ کو نہیں ملتا۔ اور لکھا ہوتا ہے یہ اسلامی، جو بھی مکہ دودھ فروش، مدینہ دودھ فروش، اسلامی شہد، مدینہ شہد۔ شہد کہاں پر خالص ہیں؟ کچھ خالص شہد بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے؟ اسلام کے نام پر انہوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے کردار کو اپناؤ، کردار ایسا بلند کرو کہ دنیا دیکھے، دنیا کہے کہ یہ دیکھو یہ ہے محمد کا امتی۔ ہمارا کردار بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمارا کردار گواہی دے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے۔ مگر افسوس اس کے اوپر نہ ہمارے علماء کرام بات کرتے ہیں اور نہ ہم ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کرتوت سدھاریں، اور صرف کھوکھلے نعروں سے، ہم نعرے بلند کرنے سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا اور حضور خوش ہو جائیں گے یا اللہ خوش ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔
یہ تو وہ بات ہوئی، میں بات ختم کرتا ہوں کہ ٹیچر نے کہا بچے کو کہ ماں باپ کا نام بلند کرو، ماں باپ کا نام روشن کرو. تو بچے نے کیا کیا، گھر میں آیا تو وہ کاغذ کے اوپر نام لکھا ماں باپ کا اور بلب کے اوپر چشمہ کر دیا، لگا دیا. تو ماں دیکھ رہی، اس نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے چشمہ کر کے بلب کو بھی آن کر دیا، روشن کر دیا. تو ماں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ٹیچر نے کہا تھا ماں باپ کا نام روشن کرو تو میں ماں باپ کا نام روشن کر رہا ہوں. تو ایسے روشن کیا جاتا ہے ماں باپ کا نام، پیغمبر کا نام ایسے روشن کیا جاتا ہے. امتیں ایسے کرتی ہیں اپنے پیغمبر کا نام روشن، اور دعوے ہمارے ہیں اس کے مصطفیٰ کے. یہ تو وہ بات ہوئی. پھر ایک مثال آ جاتی ہے کہ بچہ کہتا جی ماں میں تجھ سے بڑا محبت ہے، ابا جی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت ہے. وہ بوڑھی ماں وہ مریض ہے، چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، وہ کھانستے ہوئے بچے کو کہتی ہے بیٹا مجھے پانی کا گلاس دے دو. وہ کہتا امی جی آپ بہت پیاری ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میری جان آپ پہ قربان ہے، مگر پانی آپ خود پی لو، میں اٹھ کے آپ کو پانی نہیں پلاتا. یا وہ یہ نہیں کہتا، منہ سے نہیں کہتا، مگر وہ اپنی ماں کا حکم نہیں مانتا، اس کو پانی نہیں دیتا. جو بیٹا اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا تو وہ اس کے دعوے کرتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مگر وہ ان کے حکم مانتا نہیں ہے، ان کی باتیں مانتا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے اسے فرما بردار بیٹا؟ فرما بردار اولاد ایسی ہوتی ہے. فرما بردار اولاد تو وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے حکم پر عمل پیرا ہوتی ہے، حکم عدولی نہیں کرتی. وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے. تو نبی سے محبت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو نبی کے رستے کی پیروی کرتے ہیں، نبی کے رستے پر چلتے ہیں. نبی نے جو دیا ہمیں اس کو مضبوطی سے تھام رکھتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پھیلاؤ، فرقے نہ بنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کریم دے کے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا، جو رہنمائی دی ہے اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور پھر میں آخری بات وہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈ بک آف لائف ہے. بات میں نے سچی کی ہے، پھر بھی اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ سچ ہے. سچ میرے بھائی ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سچی تابعداری، سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. قرآن کریم صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.